ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگرا، ہم وہ نہیں جنہیں زمانہ بنا گیا۔ یہ شعر ڈیرہ اسماعیل خان کے ایک بہت ہی ہمبل فیملی سے تعلق رکھنے والے پروفیشنل باکسر حبیب الرحمان پر پوری طرح صادق آتا ہے، جو انتہائی کم وسائل اور بے شمار مشکلات سے لڑنے کے باوجود ورلڈ باکسنگ چیمپئن کا خواب اپنی آنکھوں سے دور کرنے کے لیے کسی بھی قیمت پر تیار نہیں۔ حبیب الرحمان کی پہچان باکسنگ کے کھیل میں اپنے حریف کو پہلے ہی راؤنڈ میں ناک آؤٹ کرنا ہے، اور انہوں نے اب تک 11 قومی مقابلے کھیلے ہیں اور سب میں فاتح رہے ہیں، اور انہوں نے 9 مقابلوں میں اپنے مخالف کو پہلے ہی راؤنڈ میں چاروں شانے چت کر دیا ہے۔ حبیب الرحمان نے حال ہی میں فلپائن میں بھی ایک فائٹ میں حصہ لیا، اس میں بھی فاتح رہے، مگر یہ نوجوان کھلاڑی وسائل کی کمی اور اس طرح کے مسائل کا شکار ہے کہ جو کہ باکسنگ کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کا خرچہ چلانے کے لیے مزدوری کر رہا ہے۔ پہلے انہوں نے درزی کی دکان پہ کام کیا، مویشی منڈی میں پھر کام کیا، وہاں سے ٹول پلازا چلے گئے، وہاں نوکری ختم ہوئی تو انہوں نے دکان بنائی، پھر دکان چوروں نے لوٹ لی، اس کے بعد انہوں نے ہوٹل پر کام کیا، پھر قرضہ لے کر رکشہ خریدا۔ اب یہ باصلاحیت کھلاڑی دن کے وقت رکشہ چلاتا ہے اور شام کو کلب میں پریکٹس کرتا ہے۔ آئیے ذرا ان کی زندگی پر انہی سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم حبیب بھائی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ زبردست۔ یہ آپ نے جو ہے وہ بڑا زبردست ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کہ جس کو آپ رنگ میں جس کے ساتھ اترتے ہیں اس کو ناک آؤٹ کرتے ہیں، یہ کیا چکر ہے بھائی؟ دراصل میری ٹریننگ ہی اسی طرح ہارڈ ٹریننگ کرتا ہوں تو اس کی وجہ سے الحمدللہ چھوڑنا نہیں ہے، نہیں چھوڑنا نہیں، ناک آؤٹ ہی کرنا ہے پہلے ہی راؤنڈ میں، پہلے راؤنڈ میں جی۔ اچھا، اور اب اس طرف جب آئے آپ کہ باقاعدہ طور پر رنگ پر اتر سکیں، اس سے پہلے آپ نے بڑی مختلف نوکریاں کی ہیں، ان کے بارے میں بھی ذرا بتائیں۔ آپ کا تو بڑا تجربہ ہے، آپ کو تو ملک کے مسائلوں کا بھرپور طریقے سے ادراک ہے۔ اصل میں ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان میں کام بہت کم ملتی ہے، وہاں پہ کاروبار نہیں ہوتے، تو وہاں پہ اسی طرح کہ شام کے ٹائم اکثر جاب ہوتی ہے شام کے ٹائم، اور ہماری کلاس عصر کے ٹائم ہوتی ہے، تو میں نے بہت سے کاموں کو کوشش کیا کہ کام مجھے مل جائے، لیکن وہ کہتے تھے کہ آپ کو شام تک کرنا پڑے گا کام، اور عصر کو میرا کلب کا ٹائم ہوتا تھا، تو میں نے مجبوری سے دکان بھی بنائی، پھر اس کے بھی چوروں نے وہ لوٹ لیے، رکشہ بھی میں نے لیا، مویشی منڈی میں بھی بہت کام کرتا تھا، وہاں پہ بھی لوگ آ جاتے تھے، کوئی گالی بھی دے دیتا تھا، کوئی کیا کرتا تھا، تو اس کے باوجود میں نے کہا چلو رشکہ لے لیتے ہیں، اس سے اپنا جو دیہڑی ہوگی وہ بھی بنا لیں گے اور گھر کے اخراجات بھی پوریں گے، اور کلب کا ٹائم جب بھی فائٹ ہوگی اس کو ٹھہرا کے چلے جائیں گے۔ صحیح ہے، وہ آپ کے ہاتھ کما لیتے ہیں اب آپ رکشے میں تقریباً 500-600 کما لیتے تھے ہم سارا دن میں۔ اچھا، تو آپ کا جو وہ دکان والا سلسلہ تھا اس میں چوری کیسے ہوئی، وہ کیا معاملہ تھا؟ وہ اصل میں میری ایک چھوٹی سی شاپ تھی، کچھ دوستوں نے مجھے کہا ہے کہ ابھی اپنی شاپ بنا لو، ہم کچھ پیسے آپ کو دیتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ قرضہ ہمیں واپس دے دینا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کہ انہوں نے کہا کہ اب کلب بھی ٹائم پہ جا سکو گے، تو میں نے شاپ بنائی، زبردست شاپ تھی، تقریباً 2-3 مہینے میں نے چلائی۔ اس کے بعد جب صبح میں گیا تو دکان کے اوپر جو شٹر تھا وہ سارا ٹوٹا ہوا تھا، تو میں بہت حیران ہو گیا، میں نے کہا اللہ خیر کرے۔ جیسے میں نے تالے وغیرہ کھولیا تو اندر سے جتنا سامان تھا وہ پتہ نہیں 6 کے 7 بندے آئے تھے، وہاں سے انہوں نے اینٹیں وغیرہ توڑ کے سامان لے گئے تھے، تو بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ 1-2 ہفتہ میں کلب بھی نہیں گیا۔ استاد نے کہا ابیب اللہ خیر کرے گا۔ میں نے کہا سر جی مجھے مسئلہ وہ نہیں ہے، مسئلہ اس چیز ہے کہ میں نے لوگوں سے قرضہ لیا ہوا ہے۔ تو دوستوں نے اللہ ان کا بھلا کرے، انہوں نے پھر بھی ہیلپ کی میرے ساتھ، پھر میں نے وہ چھوڑ دیا ہے، جو قرضہ تھا وہ پھر رشکے میں مزدوری میں تھوڑا سا گھر کو دیتا تھا، اور جتنے پیسے بچے تھے وہ دوستوں وغیرہ کو اور جنہوں نے مجھے قرضہ دیا تھا ان کو۔ تو گھر میں کتنے افراد ہیں آپ کے؟ گھر میں میرے 4 بھائی ہیں، 6 بھائی ہیں، اور والد سے وفات پا گئے تھے، اور ایک میری ماں ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں آپ کے بھائی؟ میرے بھائی 3 مجھ سے بڑے ہیں، وہ ہوٹل میں مزدوری کرتے ہیں، اور وہ مجھ سے بھی سخت مزدوری کرتے ہیں۔ انہوں نے ابھی الحمدللہ مجھے اتنا ٹائم دیا ہوا ہے کہ ہم کوشش کریں گے، ہوٹل میں مزدوری سخت کریں گے، اب تھوڑا گیم کو زیادہ ٹائم دیا کروں۔ میں نے کہا انشاءاللہ میں بھی وہی کوشش کر رہا ہوں۔ کیا چیز ایسی ہے جو آپ کو گیم کی طرف بار بار جانے پر مجبور کرتی ہے اور آپ رکتے نہیں ہیں؟ اصل میں ساری بات، جب میں فرسٹ ٹائم میں نے سٹارٹ کیا تو مجھے بہت سے لوگ باتیں کرتے تھے کہ باکسنگ ہمارے علاقے میں جو خیبر پختونخوا کا علاقہ ہے اس میں یہ باکسنگ یہ چیزیں بالکل نہیں مانتے، ہمارے لوگ جو ہے اس کو کھیل نہیں سمجھتے، اس کو لڑائی جھگڑوں والا کھیل سمجھتے ہیں۔ تو میں نے سٹارٹ کیا تو پہلے میرے بھائی کو لوگ کہتے تھے کہ حبیب لوفر بن رہا ہے، یہ تو لڑائی سیکھ رہا ہے، یہ تو گلی میں کسی کو مارے گا، کل آپ کے لیے کوئی مسئلہ بن جائے گا۔ تو گھر والے میرے جو جتنے بھی بھائی ہیں وہ اسکول وغیرہ انہوں نے نہیں پڑھا، ساری عمر انہوں نے مزدوری کی، تو ان کو وہ ذہن میں بیٹھ جاتی تھی کہ ہاں میرا بھائی خراب ہو رہا ہے، یہ تو لڑائی ہے۔ تو میں ان کو پھر اجازت، میں نے کہا نہیں انشاءاللہ میں یہ کروں گا، مزدوری بھی کر رہا ہوں، تسلی دیتا تھا۔
तो मैंने कुछ जो फाइटें जब जीती हैं तो उनका दिल हो गया कि यार माशाल्लाह ये तो मेडल भी ला अच्छा रहा काम है कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह डेर इस्माइल खान में के पीके में मैंने जितनी भी फाइटें के लिए मैं वो सारी जो ट्रेनिंग है मेरी वो बहुत टफ होती थी, मैं फिनिश कर देता था तो वो और भी खुश हो जाते थे। तो आपके भाइयों में से किसी को फिर आपको देख के शौक नहीं पैदा हुआ कि हम भी बॉक्सिंग की तरफ आएं? शौक तो पैदा हुआ, एक मुझसे छोटा भाई है, उन्होंने कहा है कि क्लब, लेकिन असल मसला ये है कि हर गेम कोई कोई कर सकता है। उनको मैंने दाखिला, मैंने कहा आ जाओ मेरे साथ, मैं आपको ट्रेनिंग भी दूंगा, आप अपना काम भी करो। छोटा भाई है मेरा, तो वो 2 दिन आए, उसने कहा नहीं ये मुझसे नहीं हो पाएगा। क्योंकि हम सुबह सवेरे जब अभी रेसलिंग 1 हफ्ता पहले मेरी फाइट थी, वो 26 मिनट की फाइट थी, 6 राउंड थे, तो वो मैंने 1 मिनट 25 सेकंड में उसको फिनिश कर दिया। तो जब मैं सुबह को ट्रेनिंग पे जाता हूँ तो 7 बजे तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो वो कहते हैं कि यार कमाल आपके इतना सुबह को ट्रेनिंग। मैंने कहा यही तो सारी मेहनत होती है, असल मेहनत तो यही है। बिल्कुल। अच्छा, तंदूर में भी आपने किया है काम? जी बिल्कुल, तंदूर भी मैंने किया है। वो तो बड़ा सख्त, क्योंकि गर्मियों में अगर आप तंदूर पे हैं जी तो फिर तो बड़ी गर्मी में वो सारी हीट आ रही है, उधर क्या करते थे? गर्मियों में मैंने एक टाइम में मैंने होटल में काम शुरू किया, तो वहाँ पे हम प्लेटें वगैरह ये धोते थे। सही है। तो उस टाइम बहुत ज़्यादा मतलब हम टाइम निकालते थे बॉक्सिंग के लिए, तो वो मालिक जो था वो कहता था कि नहीं वो आपको मैं तनख्वाह देता हूँ, वो डांटता था बहुत ज़्यादा बातें। तो बहुत मुश्किल होता था जब तंदूर में काम करना, फिर गर्मी भी होती थी, हमारे इलाके में गर्मी थोड़ा ज़्यादा होती है। तो उसके अलावा फिर क्लब को जाते थे तो इतनी थकावट होती थी, इतना पसीना निकल जाता था कि वो ट्रेनिंग नहीं कर सकते थे हम। मैंने कहा बस यही छोड़ देते हैं, अपनी बॉक्सिंग को नहीं छोड़ना। फिर इसको कैसे चलाओगे? मतलब ये बॉक्सिंग ज़ाहिर है एक आपका एक मिशन है, आपका एक विजन है, आपका एक मुस्तकबिल का प्लान है कि बस चैंपियन बनना है, लेकिन साथ साथ इतने जो मसाइल चल रहे हैं, कैसे इस चीज़ को आगे लेकर जाओगे, क्या सोचा है? बस ये सब अल्लाह कर रहा है, हमारी तो कोशिश है। मुझे यकीन माने कि बहुत ज़्यादा मैंने मुश्किलात, कभी लोगों की बात है, कभी अपने घर वालों की बात है कि क्या कर रहे हो, बॉक्सिंग क्या चीज़ है। हमारे लोगों को स्पोर्ट्स का इतना पता नहीं होता, वो कहते हैं कि बस पैसा कमाओ, हर चीज़ है, पैसा हर चीज़ है। तो मैं उनके कहता था कि इंशाल्लाह वक्त आएगा, पैसा भी आ जाएगा, हर चीज़ भी आ जाएगी, लेकिन आप थोड़ा सा मुझे टाइम दे दो। और सुबह को वो कहते थे कि आप हमें घर में कहते थे कि 400-500 दिहाड़ी दो, उसके बाद आप जो करते हो करो। जिस तरह के लोग असर को बस छुट्टी हो जाती है फिर गेम और, तो मैं सुबह को निकलता था, पहले जैसे अजान हो जाती थी ट्रेनिंग पे सुबह को वापस आ जाता था तकरीबन 7-8 बजे तक। उसके बाद फिर जॉब पे चला जाता था काम वगैरह के लिए, फिर शाम तक काम, शाम के बाद जैसे ही छुट्टी हो जाती थी काम से फिर डायरेक्ट क्लब। ट्रेनिंग के बाद मैं तकरीबन 10 के 11 बजे हो जाते इशा के, उसके बाद मैं फिर वापस घर आ जाता। तो घर जैसे आ जाता तो वालदा जो है मेरी, वो मेरे लिए क्या बेटा खाना खाए, मैंने कहा नहीं अम्मा बस आप तैयार कर दो, वो तैयार कर दी, मैं सो जाता था। हाँ खाने बगैर, क्योंकि थकावट इतनी ज़्यादा थी। वो फिर लेकिन खाना भी ज़रूरी है, बॉक्सर की डाइट भी बड़ी ज़रूरी है। तो वो मुझे 1-2 बार के मैंने कहा बस खा लूँगा, उसको मैंने कहा रख दो, बस ये कहता था। वो सुबह तक पड़ा रहता था क्योंकि इतनी थकावट होती थी कि उठना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। तो किसी इंटरनेशनल बॉक्सर से या किसी हुकूमती जो हमारी जो फेडरेशन है उनकी तरफ से कितनी सपोर्ट रही आपकी, या हुई है या नहीं हुई? अभी तक तो यकीन माने कोई सपोर्ट मेरे साथ नहीं हुई। इससे पहले मेरी एक अजरबैजान में फाइट हुई थी। अच्छा। उसके लिए हमारे जो मोहल्ले MNA डेर इस्माइल खान के अली अमीर खान गंडपुर, उन्होंने मुझे 2 लाख दिए थे। अच्छा। एक अलमुइज़ मिल है, उन्होंने मेरे साथ हेल्प की, और कुछ दोस्तों ने मेरे वीडियो वगैरह देख के इसे पैसा दिया, लेकिन प्रॉपर स्पॉन्सर मेरे पास नहीं है। वो भी एक थोड़े से यकीन माने कभी कभी इस तरह होता था कि कोई बुला लेता है, आ जाओ हबीब हम आपको, जब उसको मैं बताता था कि हमारे फाइट पे इतना खर्चा है, तो वो ये बात करते आपको कौन इतना देगा। तो वो जितनी हिम्मत होती थी वहाँ पे टूट जाती थी। सपोर्ट नहीं कर सकते ये बातें तो ना करो। हाँ। लेकिन हिम्मत नहीं हारते थे। किसी के पास कोई कहता था कि यार ये क्या है, इतना पैसा आपको कौन देगा, इतने मैंने कहा ना इंशाल्लाह इससे भी ज़्यादा मिल जाएंगे। इसके अलावा अभी थाईलैंड में मेरी फ़ाइट डन हो गई है, लेकिन इससे पहले ईरान में फ़ाइट थी। स्पॉन्सर नहीं होते तो अक्सर फाइट नहीं जा सकता। तो ये जो आमिर खान और इस किस्म के बाकी जो क्लब्स हैं या फाउंडेशंस हैं,
جو عامر خان باکسر ہیں ہمارے, تو ان کے ساتھ کوئی رابطہ وغیرہ ہوا کہ بھئی آپ مطلب وہ آپ کو اسپانسر کریں یا آپ ان کی فاؤنڈیشن جوائن کر لیں اور پھر وہی آپ کو سپورٹ کریں, ٹرین بھی کریں, سکھائیں بھی, وہ بھی ایک طرح سے کلب ہی ہے, ینگ باکسرز کو سپورٹ کرتے ہیں. میں نے میرے جو ٹیچر ہے عرفان محسود, ماشاءاللہ ان کے 60 گنیز ورلڈ ریکارڈ ہولڈر ہیں, شاید آپ جانتے بھی ہو اس کو. بالکل. تو میں اسی کا اسٹوڈنٹ, انہوں نے ہر کسی کے ساتھ بات کی ہے, لیکن مسئلہ یہاں پہ پاکستان میں سپورٹس, ایک تو سپورٹس کی بالکل عزت نہیں ہے اور سپورٹس کی قدر بھی نہیں ہوتی. ہم نے ہر کسی کے ساتھ رابطہ کیا ہے, کوئی کیا کہتا ہے کہ یہ چیزیں لاؤ, یہ ہے, یا جس طرح میری رینکنگ الحمدللہ پاکستان میں ٹاپ پہ ہے, میں نے کچھ فائٹیں کی ہے, ڈائریکٹ میں فنش کر دیتا ہوں تو اس کے ساتھ رینکنگ بہت زیادہ اوپر جا رہی, لیکن اس کے باوجود میں نے ہر کسی کے ساتھ بات کی, ابھی تک کوئی اسپانسر نہیں ملا. چلو عامر خان صاحب کو ہم اب اس دفعہ کہہ کے دیکھتے ہیں, اس دفعہ ہم کہہ کے دیکھ لیتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ سپورٹ بہت کرتے ہیں ینگ ٹیلنٹ کو. ابھی تو آئے لاہور ہوئے ہیں. جی بالکل, وہ ہیں آج کل ادھر ہی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ کنیکشن ہو سکتا ہے. اب آگے آپ کی اگلی فائٹ کون سی ہے جس کے لیے آپ تیاری کر رہے ہیں؟ میری 29 جنوری کو ہے, تھائی لینڈ میں فائٹ ہے, اس کے لیے انشاءاللہ تیاری تو میں بھرپور کرتا ہوں, محنت تو ماشاءاللہ کرتا ہوں, لیکن بس جو چیز ہے کی کمی ہے وہ اسپانسر کی ہے. اگر انشاءاللہ اسپانسر مل جائے تو پاکستان کا نام انشاءاللہ, جتنا مجھے اپنے آپ پہ اعتماد ہے کہ میں بہت جلد ورلڈ لیول پہ پاکستان کو ریپرزینٹ کروں گا انشاءاللہ. اور آپ کی محنت میں تو واقعی اللہ کی جو مدد ہے وہ شامل ہوگی, یہ آپ یقین رکھیں اس چیز کا. انشاءاللہ. بہت شکریہ ادا کریں کہ حبیب صاحب, آپ نے واقعی جو اپنی کہانی سنائی ہے اس نے ہمیں بھی موٹیویٹ کیا, اور مجھے یقین ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ بتایا ہوگا کہ صرف اور صرف محنت میں ہی کامیابی ہے, چاہے کتنی بھی مشکلات آئیں, کچھ بھی ہو جائے, اگر آپ نے اپنے ذہن میں اپنا ایک ہدف بنایا ہوا ہے, اپنا ٹارگٹ بنایا ہوا ہے, تو بس پھر آپ کو اس کے پیچھے جانا ہے اور کامیابی انشاءاللہ آپ کے قدم چومے گی. وقت لگتا ہے اور محنت بھی لگتی ہے, مختلف کام آپ کو کرنے پڑ جائیں گے, کسی کے پاس فنڈز نہیں ہوں گے, اس نے نوکریاں کرنی ہوں گی, کسی کے پاس اور کوئی معاملات کی کمی ہوگی, لیکن آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ کے ہدف تک آپ کو وہ ساری چھوٹے چھوٹے کام آپ کے لے کر جائیں. انشاءاللہ جی, آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا, کامیابی آپ کی طرف بھی آئے گی.